الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والله الغني وأنتم الفقراء صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اور اعلان بھی ہو چکا کہ ہمارا یہ درس ہر مہینے کے دوسرے اور چوتھے ہفتے کے روز ہوا کرے گا۔ آج یہ مہینے کا پہلا ہفتہ ہے، تو اس پہلے ہفتے میں درس رکھنے کا سبب یہ ہے کہ پچھلے ہفتے ہم مصروفیات کی بنا پر اور دیگر ایکٹیویٹیز کی بنا پر اس درس کو جاری نہیں رکھ سکے، لہٰذا وہ جو ناغہ ہو گیا اس کا تدارک کرنے کے لیے آج درس رکھا گیا ہے، اور اس مہینے میں مزید 2 دروس انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کی خدمت میں عقیدے سے متعلق چند بنیادی باتیں جو ہر مسلمان کو دلیل کے ساتھ سیکھنا لازم اور ضروری ہے، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ عقیدے پر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے۔ لہٰذا اگر کسی سبب سے اگر ہم نے اس عقیدے کی عمارت کو پختہ نہیں کیا، اس بنیاد کو پختہ نہیں کیا، تو کسی بھی خلل کی وجہ سے ہمارے عقائد میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، اور جب عقیدہ بگڑ جائے تو انسان اولاً گمراہ ہوتا ہے اور اس کے بعد دائرہ اسلام ہی سے خارج ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ایمان کی دولت محض اپنے فضل سے، اپنی عنایت سے، اپنے کرم سے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کی حفاظت کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ دولت ہے جس کی بنیاد پر آخرت میں ہمیں نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ انسانی عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی قیمتی شے ہوتی ہے تو اس کی حفاظت کا انسان بڑا اہتمام کرتا ہے، تو اہمیت کا احساس ہوتا ہے، اس کی قدر و منزلت اور قدر و قیمت اس شے کی معلوم ہوتی ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے ویسا ہی انسان اہتمام کرتا ہوا دکھائی دیتا۔ اسی لیے اشیاء کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے، تو میں آپ کے سامنے ایمان کی جو اہمیت ذکر کر رہا ہوں، اس کا سبب یہی ہے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل، اللہ کا بہت بڑا انعام اور اس کا کرم ہے کہ یہ بیش بہا دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر محنت کے عطا فرما دی اور مسلمان کے گھر میں پیدا فرما دیا۔ دوسرا بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ جس امت میں پیدا ہونے کی خواہش انبیاء کرام کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے محض اپنی عطا سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارا انتخاب فرمایا اور ہمیں اس امت میں رکھا جو اس کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ورنہ یہ چوائس تو اللہ کی تھی، یہ اللہ کا ارادہ تھا۔ وہ چاہتا تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں میں پیدا کر دیتا، عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیتا، اسی طرح دیگر انبیاء کرام، یہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی امت میں رکھا تو ایمان ایک بہت بڑی دولت، اور حضور علیہ السلام کا امتی ہونا یہ کرم بالائے کرم ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کی اہمیت کا احساس پیدا ہو جائے تو پھر انسان اس کی حفاظت کے لیے فکر مند ہو جاتا، اور اعتقاد اور ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی تاوقت یہ کہ ہم جن بنیادی عقائد کی وجہ سے ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں ان کی بنیادوں کو، ان کے دلائل کو اپنے ذہن میں راسخ کر لیں، تاکہ کوئی بھی خلل پیدا کرنے والا ہمارے اعتقاد میں خلل پیدا نہ کر سکے۔ آپ کی خدمت میں ابتداءً میں نے عرض کیا کہ عقل و شعور کی روشنی میں ہم نے خالق کے وجود کو جانا،
پھر عقل و شعور ہی کی روشنی میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ایک سے زیادہ ایک گھر کو چلانے والے ہوں تو نظام تباہ ہو جاتا ہے، تو اتنی بڑی کائنات کو چلانے والے اگر ایک سے زیادہ ہوں تو نظام باقی نہیں رہ سکتا، اور نظام باقی رہا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بنانے والا بھی ہے اور وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر خالق کا کیا تصور انسان کے، ایک مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے؟ تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیا تھا کہ کسی بھی چیز کا ذہن میں کوئی خاکہ، اس کی تصویر، اس کا تصور اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے اسے دیکھا ہو، یا اس شے کے خد و خال کے بارے میں کسی نے ہمیں بتایا ہو، تو اس بتانے کی وجہ سے ایک ہلکا سا ایک نقشہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، یا اس کے جیسی کوئی شے ہو تو اس کی مثال کو پیش کیا جائے گا، تو مثال کو دیکھ کر ہم اپنے ذہن میں اس شے کا کوئی خاکہ اور نقشہ بنا لیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ کسی نے دیکھا، نہ حضور علیہ السلام نے اس کی ذات پاک کے بارے میں کچھ بتایا، بلکہ منع فرمایا کہ اس کی ذات میں غور مت کرو، اس کی خوبیوں اور اس کے کمالات میں غور کر کے اس کی پہچان حاصل کرو۔ تو ذات کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ نہیں ارشاد فرمایا۔ اس کا مطلب اس ذریعے سے بھی جو خاکہ بن سکتا تھا وہ نہیں پایا گیا، لہٰذا اللہ کا کوئی تصور، کوئی خاکہ، کوئی تصویر ہمارے ذہن میں قائم نہیں ہو سکتی۔ اور رہا سوال کہ اس جیسا کوئی ہو تو تصور قائم ہو، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ خالق ہے اور باقی اس کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے وہ مخلوق ہے، اور مخلوق اور خالق میں کسی درجے میں کوئی برابری ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو جب مثل ہی نہیں ہے تو پھر خاکہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو ذات باری تعالیٰ کا کوئی بھی تصور ہمارے ذہن میں پیدا نہیں ہو سکتا کہ اس کے ذرائع اور اس کے اسباب بالکل مفقود ہیں، موجود نہیں۔ پھر وہ سوال تو اپنے مقام پر کھڑا رہا تھا کہ بھئی پھر بھی ایک مسلمان کیا خاکہ، کیا تصور کیا رکھے اپنے معبود کا، اپنے پیدا کرنے والے کا، اپنے نعمت عطا کرنے والے کا کیا تصور رکھے؟ تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیا تھا کہ ایک مسلمان کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ایک ذات موجود ہے جو اپنے علم اور قدرت سے ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ ایک ذات موجود ہے جو اپنے علم اور قدرت سے ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، علم سے کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، اور اپنی قدرت اور پاور سے جس طرح کا چاہے اس میں تصرف فرما سکتا ہے۔ جو نہیں ہے، معدوم ہے، اس کو موجود فرما سکتا ہے، جو موجود ہے اس کو فنا کر سکتا ہے، جو موجود ہے اس میں کمال پیدا کر سکتا ہے یا اس میں نقص پیدا کر سکتا ہے، تو جس طرح کا بھی وہ چاہے تصرف فرما سکتا ہے۔ تو ایک ذات پاک موجود ہے جو اپنے علم اور قدرت سے ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ وہ جسم سے نہیں گھیرتا، وہ جسم و جسمانیت سے پاک و صاف ہے۔ جیسے میں اس داعش کو اس طرح سے گھیر لوں تو میں نے اپنے جسم سے اس داعش کو گھیرا ہے۔ اللہ نے ساری کائنات کا احاطہ کیا ہے، لیکن جسم نہیں ہے اس کا، بلکہ علم سے احاطہ کر رکھا ہے کہ سب کچھ جانتا ہے، کوئی بھی شے اس کی معلومات سے باہر نہیں ہے، اور اس میں کوئی تصرف کر سکتا ہے، کوئی کنٹرول ہے اس کا، جی اس کی کامل قدرت ہے کہ وہ جس طرح کا چاہے تصرف فرمانا، تصرف کر سکتا ہے۔ تو یہ علم و قدرت جب اتنے کمال پر ہیں تو اس نے گویا کہ ساری کائنات کو اپنے علم اور قدرت سے گھیر رکھا ہے۔ پھر باری آتی ہے لفظ اللہ کی کہ لفظ اللہ کا معنی کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب عقل و شعور سے اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور و تفکر کرتے ہیں، اتنی بڑی کائنات دیکھتے ہیں، تو یہ کائنات صفت تخلیق سے مارز وجود میں آئی۔ اللہ نے ارادہ فرمایا تو ہم نے جانا کہ بھئی بغیر ارادے کے تو کوئی چیز نہیں بنتی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تو اس کا مطلب جو ارادہ فرمایا وہ مرید ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارادہ فرمانے والا ہے۔ تو ہم نے اللہ کے ارادے سے اللہ کی اس خوبی کو پہچانا اور اس کو پکارا کہ وہ مرید ہے، یعنی ارادہ کرنے والا۔ پھر اس کی اس مخلوق کو، اس عظیم کائنات میں جس قدر غور و تفکر کر سکے اس میں غور کیا تو صفت تخلیق سامنے آئی، تو تخلیق کو دیکھ کر ہم نے اس کا نام پکارا خالق ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جس جس کو رزق کی ضرورت ہوتی ہے وہ کہاں کہاں لوگوں کو رزق پہنچا دیتا ہے۔
آپ کے دسترخوان پر اگر ایک نوالا پڑا ہے یا ایک بوٹی پڑی ہے یا ایک پھل پڑا ہے، آپ تصور تو کریں کہ کون سے کھیت میں اس کا بیج ڈالا گیا، وہ درخت پر لگا، اس درخت کے سارے پھل اتارے گئے اور جتنے آپ کے پاس پہنچنے تھے وہ آپ تک پہنچ گئے۔ کون سی منڈی سے سفر کیا، کون سے شہر سے سفر کیا، پھر ہول سیل میں فروخت ہوا، پھر ریٹیلر کے پاس آیا اور ٹھیلے سے آپ نے خریدا۔ یہ رزق کی جب تقسیم دیکھی ہے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کمال اس کا سسٹم اور کمال اس کا نظام ہے۔ اور وہی ایک ذات پاک ہے کہ جو ہر اپنی مخلوق کی ضرورت کو پورا فرما سکتا ہے اور قادر ہے۔ اب غور فرمائیے کہ ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو پہلے اس کا نام کیا حال ہے بھائی، کیسے ہیں، آپ کا کیا نام ہے؟ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کرتے ہو؟ اس کا مطلب ہم سوال یہ کر رہے ہیں کہ کھاتے کہاں سے ہو، کماتے کہاں سے ہو، آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ دوسرا سوال ہی یہ ہوتا ہے۔ اور وہ قادر مطلق کہ جو ہر ایک کی روزی کا انتظام فرما رہا ہے اور اس کو گھر بیٹھے اس کے لیے اسباب مہیا کر دیتا ہے، اور جو کاروبار کرتا ہے وہ تو روزانہ ایک نہ ایک نئی چیز سیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم بزنس کرتے ہیں، ہمیں روزانہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کے لیے ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے کہ واقعی رزق کی اگر تقسیم ہے تو اللہ ہی کا کمال ہے، یہ وہی پہنچا سکتا ہے، ورنہ ہم تو مخلوق کو گن نہیں سکتے ہیں۔ ہم جب گن نہیں سکتے ہیں تو ان کی ضرورت کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ ہم ان کی حالتوں سے واقف نہیں ہیں، کون کہاں ہے اور کس کو کیا چیز چاہیے، یہ علم بھی ہمارے پاس نہیں ہے، اور پھر سپلائی لائن کہاں سے لائیں گے اتنی اور کیسے پہنچائیں گے، بہت مشکل ہے۔ لہٰذا وہی بڑی عظمت اور قدرت والا ہے جو ہر ایک کو رزق پہنچا رہا ہے۔ اس کی عظیم اس صفت کو دیکھ کر کہتے ہیں رازق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کمالات کو دیکھ دیکھ کر شفا عطا فرماتا ہے تو کہتے ہیں شافی ہے، زندگی دیتا ہے تو کہتے ہیں محیی ہے، موت دیتا ہے تو کہتے ہیں ممیت ہے، عذاب دیتا ہے تو کہتے ہیں معذب ہے، رحم فرماتا ہے تو کہتے ہیں رحمان ہے رحیم۔ تو اس کی خوبیوں کو دیکھتے چلے جاتے ہیں اور اس اعتبار سے، اس خوبی کے اعتبار سے اس کا ایک نام پکارتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس کی کسی خوبی کو بنیاد بنا کر اس کو پکارتے ہیں تو ہمارے پیش نظر وہی ایک کمال ہوتا ہے، پوری ذات کا تصور نہیں ہوتا۔ آپ کہیں کہ خالق تو کون سی صفت ذہن میں ہوگی؟ تخلیق کا کمال آپ کے ذہن میں ہوگا اور اس اعتبار سے آپ اس کو خالق کہو گے، تو رازق کہاں جائے گا؟ اس طرف دھیان نہیں ہوگا۔ محیی اور ممیت کہاں جائے گا؟ خالق کہاں جائے گا؟ اس طرف توجہ نہیں ہوگی۔ تو جس صفت کی بنیاد پر آپ اللہ کو پکار رہے ہوتے ہو اس وقت اسی ایک صفت کی طرف دھیان ہوتا ہے، تو بندے کا یہ گمان ہوتا ہے کہ یار کوئی ایک ایسا نام ہو نا جس نام سے اس کو پکارا جائے تو تمام کمالات جمع ہو جائے، اور رزاق بھی ہونا آ جائے، اور محیی بھی ہونا آ جائے، اور ممیت بھی ہونا آ جائے، ہر صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نام کے اندر آ جائے۔ اب وہ نام ہم عقل سے جان نہیں سکتے، جتنی خوبیاں ہم دیکھتے ہیں ان کو دیکھ کر عقل سے ہم رازق، خالق، محیی، ممیت، شافی، غنی، یہ ساری صفات ہم دیکھ دیکھ کر عقل سے پہچان کر اس کو نام سے پکارتے ہیں، لیکن ایک ایسا نام دیں اس تک عقل ہمیں نہیں پہنچاتی۔ تو جب انسان عاجز آ جاتا ہے، تھک جاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ نبی بھی بھیجتا ہے اور قرآن بھی بھیجتا ہے، اور وہ نبی آ کر ہمیں بتاتے ہیں اے پیارے حبیب ان سے کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، اے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہاری عقل جو تم جس جستجو اور تلاش میں ہو کہ وہ ایک نام ہمیں مل جائے کہ جب اس نام سے اس کو پکاریں تو اس کی تمام صفات کا تذکرہ ہو جائے اجمالی طور پر۔ اللہ نے فرمایا اس نام تک تمہاری عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی، میں اپنا نبی بھیج کر یہ کامل ہدایت تم تک پہنچا رہا ہوں، اور جان لو کہ وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام مبارک، اس میں جلالت لفظ اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اب کسی مسلمان سے پوچھا جائے کہ اللہ کا کیا معنی ہے تو ہمارا المیہ ہے کہ میں نے کئی بار تجربہ کیا وہ نہیں بتا سکتا۔ اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کا معنی اللہ ہے، اور کیا؟ اللہ کا معنی خالق ہے، اللہ کا معنی رازق ہے۔ بھئی ایک ایک صفت ذکر کر رہے ہو، اس کا مطلب ہمارا المیہ دیکھیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں
کہ جس مالک نے عدم سے وجود عطا کیا، جس نے سارے کمالات سے ہمیں نوازا ہے، اس کے اسم ذات کا معنی مسلمان کو آج معلوم ہے۔ محبوب اگر کوئی شے ہو تو اس کے بارے میں کتنی انفارمیشن حاصل کرتا ہے۔ آپ کو کوئی گاڑی پسند ہو تو آپ کتنی انفارمیشن اس کے بارے میں حاصل کرتے ہیں۔ کوئی علاقہ پسند ہو کہ بھئی گھر لینا ہے، پیسے آ گئے ہیں، کون سا علاقہ ہے پرسکون ہو ذرا، تو کتنی معلومات بندہ حاصل کرتا ہے۔ تو جس کی طرف قلبی میلان ہو، جس کی طرف رغبت ہو، جو چیز ہمیں فائدے پہنچا سکتی ہو، انسان اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے۔ تو اب اللہ کی ذات پاک کے بارے میں، اس کے اسم ذات کے بارے میں اگر علم حاصل نہیں کیا تو کیا کیا؟ کیا ہم نے اس کو معاذ اللہ اس لائق ہی نہیں سمجھا کہ وہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا؟ رویہ تو یہ ہے، زبان سے نہیں کہہ رہے، لیکن طرز عمل سے کیا کر رہے ہیں؟ طرز عمل یہی ہے کہ اللہ کے نام کا معنی اگر معلوم نہیں ہے اور اس میں کوئی کوشش نہیں کی ہے تو پھر انسان کو شرم کرنی چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ میں نے آپ سے جمعے کے خطاب میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو نمازوں کے درمیان جو وقفہ رکھا ہے، اس میں بھی ہماری آزمائش ہے کہ میرے بندے، جب تو میرے ماں سوا میں مشغول تھا، تو دنیا کے کام کر رہا تھا نماز پڑھنے سے پہلے، تو کتنی چالاکی سے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کر رہا تھا، اپنے وسائل، اسباب اور ذرائع کو پوری قوت کے ساتھ استعمال کر رہا تھا، اپنی سمجھداری، اپنی عقل اور تمام تر ذرائع کو استعمال کر رہا تھا، اور بالکل منہمک تھا، اور کوئی بھی خلل ڈالنے والی چیز کو کہ خلل کو برداشت نہیں کر رہا تھا کہ بیٹی نے فون کر دیا، بیٹا ابھی بعد میں فون کرنا، ابھی کام کر رہے ہیں۔ بیوی نے فون کر لیا، چاہے کتنی بھی محبت ہو، کتنا ہی پرسکون ماحول ہو، بھائی ابھی کام کا ٹائم۔ ایک بہترین دوست کے جس سے رات کی گیدرنگ ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ویسے وعدے وعید ہوتے رہتے ہیں، یار تیرے لیے تو جان حاضر ہے، لیکن اس نے کام کے وقت میں فون کیا، یار ابھی دھندے کا ٹائم ہے، شام کو بات کرتے ہیں۔ خلل برداشت نہیں کرتا۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے نماز کے لیے، تو اب تقاضا یہ کیا جا رہا ہے کہ جس انہماک کے ساتھ، جس جستجو کے ساتھ، جس دل لگی کے ساتھ تو میرے ماں سوا میں مشغول تھا، اب اس سے زیادہ جستجو اور توجہ کے ساتھ مجھ میں مشغولیت اختیار کر کے بتا۔ کیونکہ اگر تو کہتا ہے کہ اس میں اس لیے مشغول تھا کہ مجھے اس سے فائدہ ہے، مجھے اس سے نفع ہے، دولت میرے مسائل حل کرتی ہے، تو یہ بتا کہ ان چیزوں کے اندر یہ فوائد پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ میری ہی ذات پاک ہے جو ان چیزوں کی خالق بھی ہے، اور ان میں تیرے لیے فوائد میں نے ہی رکھے۔ لہٰذا میرا حق سب سے زیادہ ہے کہ اگر میرے ماں سوا میں استغراق کے ساتھ تو مشتق یہ اپنے آپ کو مشغول کرتا ہے، تو میری ذات میں اس سے کہیں درجہ وہ حق رکھتی ہے کہ اس کے ساتھ مشغولیت کی جائے۔ لہٰذا ہماری نمازوں کا حال دیکھ رہے ہیں، ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ آ رہا ہے، اطمینان نہیں ہے، قرار نہیں ہے، جلدی باہر نکل جاؤں، بھاگ جاؤں، پتہ نہیں دنیا کہاں جا رہی ہے، ابھی دم نکل جائے گا تو قبر کے دہانے پر پہنچ جائے گا۔ کیوں نہیں سوچتا، کیوں نہیں فکر کرتا، کیوں اس خالق حقیقی سے اپنے تعلق کو جوڑنے کی اور مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کرتا؟ ابھی چلا جائے گا، یہ سب دھرا رہ جائے گا، کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کا وجود ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا کہ ہمارا حال ایسا ہے، ہمیں اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ ہم نے کیا کر دیا۔ لہٰذا اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے اور ابھی زندگی باقی ہے، اور آپ سیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اور جو غفلت میں وقت گزر چکا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار رہنا چاہیے، معافی طلب کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ غلطی ہو گئی، غفلت ہو گئی تو ہمیں معاف فرما۔ تو لفظ اللہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ذات ہے، اور یہ ہم نقل کے بغیر نہیں جان سکتے تھے، اللہ کے نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت ہم تک پہنچا دی۔ اب لفظ اللہ کا معنی کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں اس کے اندر۔ لفظ اللہ کا معنی ہے کہ لفظ اللہ اس ذات پر بولا جائے گا جو واجب الوجود ہو۔ واجب الوجود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو کسی نے نہ بنایا ہو، جس کا وجود ضروری ہو اور باقی ہر ایک کا وجود اس ہی کی وجہ سے ہو۔ جو ایسی ذات ہوگی اس کو کہا جائے گا واجب الوجود۔ اور دوسرا معنی اللہ کے اس لفظ کے اندر ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اللہ اس پر بولیں گے جو تمام صفات کمال کا جامع ہو۔
تمام خوبیاں جس ذات میں ہوں اور وہ واجب الوجود بھی ہو، جب یہ دو چیزیں ملیں گی تو ہم اس پر اللہ بولیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کا معنی کیا ہے کہ اللہ نام ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے اور تمام خوبیوں والا ہے۔ تو اب اللہ بولیں گے تو رازق، خالق، ساری خوبیاں آ جائیں گی یا نہیں؟ اور اس کے وجود پاک کی بات بھی آ جائے گی کہ وہ ہمیشہ سے ہے۔ تو دیگر صفات کا تذکرہ بھی ہو گیا اور اس کے وجود پاک کا تذکرہ بھی ہو گیا، اور یہ دونوں چیزیں جمع کر دی اللہ تعالیٰ نے لفظ اللہ۔ تو آپ اب غور کریں کہ کیا اللہ میں کہوں کہ بھائی کیٹو پہاڑ کو اللہ کہہ سکتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے کہ بھائی اللہ اس پر بولیں گے جو ہمیشہ سے ہو اور اس میں ساری خوبیاں ہوں۔ تو یہ تو پہاڑ ہمیشہ سے ہے ہی نہیں، اس کو تو بنایا گیا ہے، یہ تو پہلی شرط میں ہی فیل ہو گیا۔ آگے کیا چیک کریں کہ تمام خوبیاں اس میں ہیں کہ نہیں؟ اسی طرح مخلوق میں سے کتنے ہی کمال والی کوئی مخلوق ہو، کیا اس پر اللہ بول سکتے ہیں؟ پہلی ہی شرط پوری نہیں ہوگی کہ واجب الوجود اللہ کے سوا کوئی ہے ہی۔ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر لفظ اللہ بول سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود پاک اللہ تعالیٰ نے جب عطا فرمایا تو اس وقت سے ہے، اس سے پہلے نہیں تھا، لیکن اللہ اس پر بولیں گے جس پر کبھی عدم طاری نہیں ہو۔ اس کا مطلب آپ یہ کہو گے کہ مخلوق میں جب حضور پر لفظ اللہ صادق نہیں آ سکتا تو اور کس پر آ سکتا ہے؟ کسی پر نہیں آ سکتا۔ تو اللہ کے لفظ میں دو چیزیں ہیں، واجب الوجود اور تمام صفات کمال کا جامع۔ اور آپ غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ، تمام خوبیاں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ بندہ کہتا ہے یار یہ تو دعویٰ ہے، اس دعوے کی دلیل پیش کرو، ساری خوبیاں اور تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کیوں ہے بھائی، دوسروں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے لیے کیوں ساری تعریفیں؟ یہ دعویٰ آپ نے کر دیا، اس کی دلیل پیش کرو۔ تو اس کی دلیل پیش کی ہی نہیں جا سکتی اس طرح کہ اس کی صفات کو گنایا ہی نہیں جا سکتا۔ اور تعریف، ہر خوبی کے جواب میں ہوتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی خوبیاں گنوائی نہیں جا سکتی ہیں تو اس کی دلیل اس طرح تو پیش نہیں کی جا سکتی کہ دیکھ لو 1 کروڑ اللہ کی صفاتیں ہیں، لہٰذا 1 کروڑ تعریفیں ہوئیں اور وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے تعریفوں کو 1 کروڑ کے عدد میں بند کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بے انتہا ہے، اس کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں۔ تو اب اس دعوے کی دلیل کیسے ثابت ہوگی کہ کیسے ثابت کریں گے تمام خوبیاں اللہ کے لیے؟ الحمدللہ، تمام کی تمام خوبیاں اور تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب آپ یہاں سے اللہ کے لفظ کو ہٹائیں اور اللہ کے لفظ کا جو معنی ہے وہ یہاں پر رکھیں تو دعویٰ دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے گا۔ اللہ کا معنی کیا ہے؟ واجب الوجود اور تمام خوبیوں والا۔ کیا ہے؟ واجب الوجود اور تمام خوبیوں والا۔ اب آپ اس کا ترجمہ کریں، الحمدللہ، تمام خوبیاں ثابت ہیں اس کے لیے جو واجب الوجود ہے اور تمام کمالات والا ہے۔ بندہ کہتا ہاں اگر تمام کمالات والا وہی ہے اور اس کا وجود بھی ہمیشہ سے، اس کو کسی نے نہیں بنایا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ساری تعریفیں اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ تو جب اللہ کے لفظ کو ہٹا کے اللہ کا معنی آپ نے اس کی جگہ پر رکھ دیا تو یہ دعویٰ ثابت بھی ہو گیا، دعویٰ بھی ہو گیا اور اس کی دلیل بھی لفظ اللہ ہی میں چھپی ہوئی ہے کہ تمام خوبیاں اس ذات کے لیے ہیں جو ہمیشہ سے ہے اور وہ تمام خوبیوں والا ہے۔ بندہ کہتا ہے جب تمام خوبیوں والا ہے تو تمام تعریفیں اسی کے لیے۔ تو لفظ اللہ کا معنی اب آپ نے یاد رکھنا ہے، اور جہاں جائیں جس سے ملیں اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، واجب الوجود، تمام صفات کمال کا جامع۔ اس کے بعد ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی آپ یہ کہہ رہے ہو، ذرا مشکل بات ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں، اللہ مدد فرمائے گا۔ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ خود بخود کچھ نہیں ہوتا، لہٰذا اتنی بڑی کائنات ہے تو کسی نے بنایا ہے۔ پھر آپ کہتے ہو کہ بھائی اس کا بنانے والا، چلانے والا ایک ہی ہے، کیونکہ ایک سے زیادہ چلانے والے ہوتے تو فساد پیدا ہو جاتا، لیکن نظام میں کسی طرح کا کوئی فساد پیدا نہیں ہوا، لہٰذا ایک ہی ہے۔ عقل نے بھی کہا اور قرآن بھی کہہ رہا ہے، نقل بھی کہہ رہی ہے، عقل اور نقل دونوں سے ثابت ہو رہا ہے۔ تو تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی پھر اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ جب آپ ایک ذرہ جو ہے وہ بغیر کسی کے بنائے نہیں مان سکتے، تو ایک ایسی ذات جو
تمام خوبیوں والی ہو، اس کو بغیر کسی کے بنائے کیسے مان سکتے ہو؟ اس کو کس نے بنایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم یہ مانیں کہ اس کو کسی نے بنایا ہے تو پھر تو یہ اپنے وجود میں اس کا محتاج ہوگا، اور محتاج تو خدا نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے؟ محتاج خدا نہیں ہو سکتا۔ جو اپنے وجود اور اپنے کمالات میں کسی کا محتاج نہیں ہو، وہ صفت الہ سے متصف ہو سکتا ہے، اس کی عبادت ہو سکتی ہے، وہ خدا ہو سکتا ہے، وہ معبود ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں، اگر اس کو اس اعتبار سے دیکھیں تو ایک اور خرابی لازم آتی ہے کہ بھائی اگر کائنات کی چیزوں کو دیکھیں، ان کو دیکھیں، بھائی کس نے بنایا ہے؟ فلاں نے بنایا۔ اس کو کس نے بنایا؟ اس نے بنایا۔ اس کو کس نے بنایا؟ اس نے۔ تو اس طرح سے جب آپ پیچھے چلتے چلے جائیں گے، اللہ کو کس نے بنایا؟ معاذ اللہ فلاں نے بنایا۔ اچھا، پھر اس فلاں کو کس نے بنایا؟ پھر اس فلاں نے بنایا، ایک اور آ گیا پیچھے۔ پھر اس کو کس نے بنایا؟ اس نے بنایا، ایک اور آ گیا۔ تو اس سے تو یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور اس کو فلسفے اور منطق کی زبان میں دور اور تسلسل کہا جاتا ہے۔ اور یہ محال ہوتا ہے کہ یہ چیز محال ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر آپ پیچھے پیچھے چلتے چلے جائیں گے تو خارج میں کوئی چیز بنی ہوئی آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی، کیونکہ ابھی تو آپ پیچھے بنانے والوں ہی کے انتظار میں ہو کہ جب سے پہلا کوئی بنے گا تو وہ کسی کو بنائے گا، پھر وہ اگلے کو بنائے گا، پھر وہ اگلے کو بنائے گا، پھر وہ اگلے کو بنائے گا۔ تو یہاں تو آپ پیچھے چلتے چلے جا رہے ہو، اور وہ پہلا ہی آپ کو نہیں ملا کہ جس سے ابتدا ہوئی ہے، تو اس کا مطلب خارج میں خلق پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ مخلوق موجود ہے یا نہیں ہے؟ اتنی بڑی کائنات اور ہم مخلوق ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اگر اللہ کو کوئی بنانے والا ہو، پھر اس کو کوئی بنانے والا، پھر اس کو کوئی بنانے والا، پھر اس کو کوئی بنانے والا، اس تسلسل میں چلے جائیں گے تو خارج میں مخلوق تو بن ہی نہیں سکتی۔ لیکن واقعہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے کہ خارج میں مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مخلوق کو بنانے کا سلسلہ ایک ایسی ذات پر جا کر رک جاتا ہے کہ جسے کسی نے نہیں بنایا، اور اس ہی سے یہ سلسلہ جاری ہوا۔ اس کو کسی نے نہیں بنایا، اس ہی کو کہتے ہیں وہ واجب الوجود ہے۔ تو اللہ کے لفظ کا معنی میں نے آپ کو بھی بتا دیا، ابھی ذکر کر دیا۔ اور اس کو کس نے بنایا ہے، تو اگر اس میں آپ چلتے چلے جائیں گے تو پھر ہر ایک خدا کا دوسرے کا محتاج ہونا لازم آئے گا، اور جو محتاج ہے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کو دور اور تسلسل کہتے ہیں، اور یہ محالات میں سے، اور محال ہر ایک انکار کرتا ہے کہ محال اس کو کہتے ہیں جو امپاسبل ہو، جو ہو ہی نہ سکتا ہو۔ اور اس کا ایک اور نتیجہ کہ آپ پیچھے چلتے چلے جائیں گے، اس کو کس نے بنایا، اس کو اس نے بنایا، اس کو اس نے بنایا، اس کو اس نے بنایا، یہ پیچھے چلتے ہی چلے جائیں گے تو وہ یہ سلسلہ رکے گا نہیں، تو خلق پیدا کیسے ہوگی؟ لیکن خارج میں خلق موجود ہے، اس کا مطلب یہ بنانے والوں کا سلسلہ کسی ایک ایسی ذات پر رک جاتا ہے جسے کسی نے نہیں بنایا، اور ساری کائنات اس کے امر کن کا فیض ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ فرما لے تو فرماتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اور ہمیں اگر کوئی چیز بنانی ہوتی ہے تو ہم یہ اگر ڈائس بھی اس طرح کی بنانی ہے تو مٹیریل لائیں گے، ساری چیزیں لا کر پھر اس کو بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن جب اللہ ارادہ فرماتا ہے تو مٹیریل بھی خود بخود ہی پیدا ہوگا۔ یہ اس کا کمال ہے، یہ اس کی صفت تخلیق کا اور اس کی قدرت کا کمال ہے، اور اس کے علم کا کمال ہے کہ خود بخود چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اسے کسی نے نہیں بنایا، اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اگلا عقیدہ بالکل آسان ہے جو قرآن مجید سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے بارے میں، کہ وہ بے نیاز ہے، غیر محتاج ہے، اور باقی سب مخلوق اس کی محتاج ہے۔ جی کہاں سے ثابت ہوا؟ تو دیکھیں میں پڑھ رہا ہوں، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو، فقیر ہو۔ تو وہ غیر محتاج ہے اور ہم اس کی طرف محتاج ہے۔ اور میں نے قرآن پڑھا تو یہ عقیدہ کہاں سے ثابت ہوا؟ قرآن سے۔ عقیدے کو ثابت کرنے کی کتنی دلیلیں ہیں؟ 4، قرآن، سنت، عقل سلیم اور سواد اعظم۔ قرآن، سنت، عقل سلیم اور سواد اعظم، یہ عقیدے کو ثابت کرنے کی 4 دلیلیں ہیں۔ تو یہ عقیدہ بالکل واضح طور پر، صاف ستھرے طور پر قرآن مجید کی آیت پاک سے ثابت ہے کہ وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی محتاجی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جنتی ہونے کے باوجود
میدان محشر میں جب لوگ پریشانی کے عالم میں کوئی سفارشی ڈھونڈیں گے اور مشورہ کریں گے کہ بھائی کچھ کرو، کم سے کم حساب تو شروع کرواؤ، یہاں تو کھڑے کھڑے اور اس اذیت میں اور اس گرمی میں، اس تپش میں، آج تو یہ تھوڑا سا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا، اس کا تو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس اذیت کی وجہ سے جب وہ انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، حالانکہ قطعی جنتی ہیں، انبیاء کرام بخشے ہوئے، نفسی نفسی اذهبوا الی، کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اللہ کے اس جلال کو دیکھ کر جو وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایسا جلال اللہ نے کبھی نہیں فرمایا، آج جیسا جلال فرمایا، تو اس جلال کو دیکھ کر انبیاء کرام کی نظر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بے نیازی پر ہوگی کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ بخشے ہی بخشے، وہ بے نیاز ہے، اگرچہ اس نے ہم سے وعدہ فرما لیا لیکن انبیاء کرام کی نظر اس وقت اللہ تعالیٰ کی صفت بے نیازی پر ہوگی، اور اس کی وجہ سے خوف کی کیفیت طاری ہوگی اور فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، آج تو مجھے اپنی فکر ہے تم کسی اور کے پاس کا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے نیاز ہونا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور سب اس ہی کے محتاج ہیں۔ آگے فرمایا کہ وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ کیا دلیل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، کہ اے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ان کی کہ جو نہیں مالک ہیں تمہارے لیے کسی نقصان اور کسی نفع کے۔ تو اس آیت پاک سے یہ دلیل حاصل ہوئی کہ جو ہمارے نفع اور نقصان کا حقیقتاً مالک ہو وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اب بندہ کہتا ہے کہ یار ہم بھی تو آپس میں ایک دوسرے کو نفع پہنچا دیتے ہیں، کسی کو 100 روپے دیے تو نفع پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ پہنچا۔ کسی کو کوئی اذیت پہنچائی، مارا کسی کو تو اس کو نقصان ہوا یا نہیں ہوا؟ تو ہم بھی نفع نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن ہمارا یہ نفع پہنچانا، ہمارا یہ نقصان پہنچانا، ان خوبیوں میں، ان صفات میں ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا تو ہم نے کسی کو نفع پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا، ہمارے اندر وہ صلاحیت رکھی، اختیار رکھا تو ہم نے نقصان پہنچا دیا۔ تو حقیقتاً ہم مستقلاً نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، اگر اللہ چاہے تو ہم سے یہ نفع نقصان کی صفت کو نکال لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نفع اور نقصان پہنچانے پر حقیقتاً قادر ہے، اسے یہ خوبیاں اور کمالات کسی نے عطا نہیں کی، اور بندے کے پاس جو کمالات ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہیں، لہٰذا کوئی برابری کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ تو جو ذات پاک ہمارے نفع اور نقصان کی مالک ہو اس ہی کا یہ حق ہے کہ اس ہی کے سامنے سر جھکایا جائے، کیونکہ بندہ کس چیز کا، ہم کہتے ہیں نا یہ تو بندہ تو نفع نقصان کا بندہ ہے، جہاں نفع نظر آتا ہے وہاں دوڑتا ہے، اور جس چیز میں نقصان نظر آتا ہے اس سے پیچھے ہٹتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر نفع نقصان کا مالک ہے، تو اس اعتبار سے تعلق کس ذات پاک سے ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات پاک سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین تعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم رزقا فاتبعوا عند اللہ فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون، کہ بے شک وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی کہ جو نہیں مالک ہے تمہارے لیے، یعنی تم ان کی عبادت کر رہے ہو جو نہیں مالک ہے تمہارے لیے رزق کے، تو اللہ سے رزق طلب کرو، اس کی عبادت کرو، اس کا شکر کرو، تمہیں اس ہی کی طرف لوٹ کر جانا۔ تو یہ آیت پاک بھی دلیل ہے کہ عبادت کس کی ہوگی؟ جو ہمیں رزق عطا فرماتا ہے۔ اوپر والی آیت میں نفع اور نقصان کا ذکر ہوا کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس نفع میں رزق بھی آ گیا یا نہیں آ گیا؟ آ گیا تھا، لیکن یہ ہماری بقا کی ضمانت ہے رزق پر، تو اس کو علیحدہ سے ذکر کر دیا کہ جو تمہارے رزق کا ضامن ہے اور تمہیں ہر وقت تمہاری ضرورت کو پورا کرتا ہے، پھر سجدہ اسی بارگاہ میں ہونا چاہیے۔ لہٰذا قرآن کی ان واضح آیات سے یہ بات بالکل واضح اور آشکار ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس لائق ہے کہ اس ہی کی عبادت کی جائے، اور اس کے علاوہ کسی کو لائق عبادت نہ سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عقائد اسلام کو یاد رکھنے کی، دلیل کے ساتھ یاد رکھنے کی، اور بعین ہی دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
اللهم صل علی سیدنا و مولانا